السلام علیکم ناظرین، آج جن پیغمبر کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ویسے تو بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں مبعوث ہوئے، 1,24,000 پیغمبر ہیں جو مختلف روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن تقریباً سارے کے سارے انبیاء جو ہیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں بلکہ تورات اور بائبل میں موجود ہے، اور کچھ ان میں بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں جن پیغمبر کا تذکرہ ہے، ہم قصص الانبیاء کی اس سیریز میں صرف انہی پر گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا آج ہم جن پیغمبر پر بات کریں گے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یوں تو اگر بائبل کا سہارا لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نہیں ہے بلکہ حضرت شیث علیہ السلام آتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، لہٰذا آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بہت زیادہ ڈیٹیل، بہت زیادہ تفصیلات تو موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید ان کے بارے میں ایک بڑی گواہی دیتا ہے، اور وہ یہ ہے، قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مریم میں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ ہمارے سچے نبی تھے۔ جب بھی قرآن مجید صدیق کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ سچائی کی ایک سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے پیغمبر تھے وہ سچے نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر پیغمبر کے بارے میں ان کے کسی خاص ایٹریبیوٹ کے بارے میں ضرور تذکرہ کرتا ہے، لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے صدیق کا لقب قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پشت پر موجود ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ان کی تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن جس قدر قرآن مجید میں موجود ہیں اور جو کچھ تفصیلات بائبل میں موجود ہیں، اگر ان سب کو یکجا کیا جائے تو آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم بھی بابل میں موجود تھی۔ آپ کے مختصر حالات کو اگر دیکھا جائے تو بائبل کے مطابق، جو کہ بڑی قدیم بائبل ہے، اس کے مطابق اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہی واز دا فرسٹ ٹو انٹروڈیوس سائنس اینڈ لرننگ، دی آرٹ آف رائٹنگ اینڈ ایسٹرونومی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے خطاطی یا جنہوں نے کتابت ایجاد کی۔ کتابت وہ کرتے تھے، رائٹنگ کرتے تھے۔ ایسٹرونومی کے بارے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائیں، لرننگ کے بارے میں، سائنس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائیں، اور یہی بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ تقریباً 300 سال تک فرشتے آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو مختلف علوم سکھاتے رہے۔ یہ بائبل کی روایات ہیں جن پر ایمان لانا قطعاً ضروری نہیں ہے، لیکن یہ وہ روایات ہیں کہ جن کو اگر مان بھی لیا جائے، تسلیم بھی کر لیا جائے، تو کسی نبی کی کسی تحریم پر، کسی عزت پر، آبرو پر کوئی حرف نہیں آتا۔ لہٰذا اسی بائبل کے مطابق نہ صرف یہ کہ آپ رائٹنگ، سائنس، ایسٹرونومی ان فرشتوں سے سیکھتے رہے، بلکہ بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سلائی کرنا اور دیگر دوسرے کام جیسے کہ نیومرولوجی ہے، یعنی اعداد کا علم، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور یقیناً اگر یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عطا کیا گیا علم تھا جو آپ کو فرشتوں کے ذریعے سے ملا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تورات کے اندر بڑے واضح یہ اشارے موجود ہیں کہ آپ کا انتقال اس دنیا میں نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بلندی پہ اٹھا لیا تھا۔ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید اس بارے میں واضح کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اشارہ بہرحال قرآن مجید میں بھی کچھ اسی قسم کا ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید آپ کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ادریس کو بلندی پر اٹھا لیا۔ میں یہ بھی آپ کو یہاں تک بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے، اور وہ دونوں مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا-الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی کہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سارے کے سارے ہمارے پیغمبر صابر تھے،
اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا تھا اور بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بلا شبہ وہ ایک سچے پیغمبر تھے اور ہم نے انہیں اٹھا لیا تھا ایک اونچے مقام کی طرف۔ اب یہاں پر اگر ہم اس بائبل کی روایت سے اس آیت کو جوڑیں کہ ہم نے انہیں اٹھا لیا تھا اونچے مقام کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر ہی آسمانوں میں اٹھا لیا تھا اور پھر ان کا انتقال اس دنیا میں نہیں بلکہ ان آسمانوں میں ہوا۔ لیکن اگر ہم اس کا مطلب یہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی اور سرفرازی سے نوازا تھا اور یہ اپنی قوم میں بہت جانے مانے پیغمبر تھے، تو یہ بھی اس کا مطلب ممکن ہے، اور ہمارے مفسرین نے یہ دونوں ہی مطالب حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں لیے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کیا تھی، ان کے کیا نقائص تھے، ان کی گمراہی کیا تھی، وہ شرک میں مبتلا تھی یا نہیں تھی، اس بارے میں قرآن مجید خاموش ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے قرآن مجید کے سارے پیغام کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ ہمیں ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر کی دعوت کا بنیادی مرکز اور محور توحید ہی تھا، اور ہر پیغمبر اپنی قوم کو توحید کی طرف اور اپنی رسالت کی طرف بلایا کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور اپنی رسالت کی دعوت دی اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پہ پہنچے، آپ کی ملاقات جس پیغمبر سے کروائی گئی وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ وہاں پر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کا تبادلہ کیا، آپ نے انہیں سلام کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے متعلق قرآن مجید اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر مزید تفصیلات یقیناً بائبل میں موجود ہیں، لیکن ہم اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔